کہ حق اور باطل کے درمیان کبھی بھی صلح نہیں ہو سکتی۔ جب کفر کو کچلنے کے لیے مطلوبہ قوت میسر نہ تھی تو مجبوراً صلح کی گئی۔ اب جب کہ کفار نے صلح توڑ دی تو ہرگز صلح کی تجدید نہیں کی جائے گی۔ اب اتنی قوت ہے کہ مکہ کو کفر اور شرک کی گندگی سے پاک کر دیا جائے۔ اے مسلمانوں، تمہیں ان کے رشتہ دار ہونے کا خیال ہے لیکن وہ تم سے رشتہ داری کا لحاظ نہیں کرتے۔ ان کے خلاف جنگ کرو اور اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا تم نے یہ سمجھا کہ تم روز قیامت چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ نے ظاہر نہیں کیا تم میں سے کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اور کون ہے جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو اپنا ہم راز اور قلبی دوست نہیں بناتے۔ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 17 سے لے کر 24۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ نیکی کی جزوی تصور کی زوردار نفی۔ تیسرے رکوع میں نیکی کی جزوی تصور کی زوردار نفی کی گئی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مکہ والے حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں، حج کے انتظامات کرتے ہیں، ان کے ساتھ رعایت کی جائے۔ اللہ نے جواب دیا، ارشاد فرمایا کہ مکہ والے کفر اور شرک جیسے بڑے جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں، لہذا ان کی جزوی نیکیوں کو کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ کے نزدیک اہمیت جزوی نیکیوں کی نہیں بلکہ ایمان لانے والے اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے اور مال و جان سے جہاد کرنے کی ہے۔ مزید فرمایا کہ اگر تمہیں تمہارے باپ دادا، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، وہ مال جو بڑی محنت سے کماتے ہوں اور تجارت کی جس میں تمہیں ہر وقت خسارہ کا ڈر لگا رہتا تھا، اور گھر جو تمہیں بہت محبوب ہے، اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہے تو پھر جاؤ اور جا کر اپنی موت کا انتظار کرو۔ تم اللہ کی نگاہ میں فاسق ہو اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 25 سے لے کر 29۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے اسلامی ریاست میں کفار کی حیثیت۔ چوتھے رکوع میں غزوہ حنین کا ذکر ہے۔ اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی۔ کچھ لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ اسباب پر نازل کیا تو اللہ نے ابتدا ہی میں قدم اکھاڑ دیے۔ تب اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اللہ سے بخشش اور مدد کا سوال کیا۔ اللہ نے مدد کے لیے فرشتے بھیجے اور پھر فتح حاصل ہوئی۔ اس رکوع میں مزید فرمایا کہ مشرکین نجس ہیں، ان کو حدود حرم میں داخل ہونے کی اجازت مت دو۔ اگر تمہیں مالی تنگی دستی کا اندیشہ ہے تو اللہ ان قریب تمہیں غنی کر دے گا۔ مزید فرمایا کہ اہل کتاب سے بھی جنگ کرو یہاں تک کہ وہ چھوٹا بن کر رہنے اور اپنے ہاتھ سے جزیہ دے کر قبول کر لیں۔ یہ ہے اسلامی ریاست اور کفار کی حیثیت۔ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 30 سے لے کر 37۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں۔ پانچویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں بھیجے گئے۔ ارشاد ہوا، وہی اللہ جس نے بھیجا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل ہدایت اور نظام حق کے ساتھ تاکہ وہ اسے کل نظام زندگی پر غالب کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد دنیا میں ظلم و استحصال کا خاتمہ اور عدل کا قیام۔ اللہ ہمیں بھی اس مقصد کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس رکوع میں مزید فرمایا کہ دنیا میں کثرت ایسے علماء اور دنیا دار صوفیوں کی ہوتی ہے جو ناحق لوگوں کا مال کھاتے ہیں، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے، علماء حق کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 31 سے لے کر 42۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ راہ حق میں نکلو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ چھٹے رکوع سے غزوہ تبوک کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ یہ مشکل ترین غزوہ تھی۔ وقت کی ایک سپر پاور سلطنت روم سے ٹکراؤ تھا جس کی فوج لاکھوں کی تعداد میں تھی۔ سفر تقریباً 600 میل طویل تھا، گرمی پوری شدت پر تھی، سواریوں اور خوراک کی قلت کا سامنا تھا۔ اس موقع پر منافقین کے نفاق کا پردہ بالکل ہی چاک ہو گیا اور وہ راہ حق سے نکلنے سے گریز کرنے لگے۔ اللہ نے حکم دیا کہ راہ حق میں نکلو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تمہیں عذاب دے گا، تمہاری جگہ کسی اور قوم کو حق خدمت کی سعادت دے گا اور تمہیں
اللہ کا کچھ بھی نہ کوئی بگاڑ سکے گا۔ رکوع نمبر 7 آیت نمبر 43 سے لے کر 59۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ راہ حق میں جیت ہی جیت ہے۔ 7ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا ہے کہ راہ حق میں جہاد سے انکار وہی کرتی ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھنے والے تو راہ حق میں جان اور مال کی بازیاں لگانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کو تسلی دی گئی اگر منافقین ہمارے ساتھ نکلتے تو انتشار اور فتنے پیدا کرتے ہیں۔ جب تمہیں کوئی کامیابی ملتی ہے تو انہیں دکھ ہوتا ہے، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ انہیں بتا دو کہ ہمیں وہی کچھ پہنچتا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں، ہمیں تو صرف ہر صورت میں کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ ہم فاتح ہو کر لوٹتے ہیں تو پھر کامیاب ہیں، اگر شہید ہو گئے تو بڑی کامیابی۔ رکوع نمبر 8 آیت نمبر 60 سے لے کر 66۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدترین عذاب دیا جائے۔ 8ویں رکوع میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں، منافقین کی مذمت کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نرے کان ہی کے کان ہیں، ان میں فہم کی صلاحیت ہی نہیں ہے، ہمارے ہر جھوٹے عذر کو قبول کر لیتے ہیں۔ جواب دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہم و فراست کی بلند ترین مقام کے حاصل ہیں۔ ان کی مروت یہ ہے کہ چھوٹے عذر سنتے ہیں لیکن کسی کو شرمندہ نہیں کرتے اور ہر عذر قبول کر لیتے ہیں، البتہ اگر یہ منافقین اپنی گستاخیوں سے باز نہ آئیں تو عنقریب بدترین عذاب سے دوچار ہوں گے۔ رکوع نمبر 9 آیت نمبر 67 سے لے کر 72۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ برائی پھیلانے اور نیکی روکنے والے منافق۔ 9ویں رکوع میں فرمایا گیا کہ منافق مرد و منافق عورتیں ایک ہی تھیلی کے چٹے پٹے ہیں، برائیاں پھیلاتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، اللہ نے ان پر لعنت کی اور روز قیامت ان کا حشر کفار کے ساتھ ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ آج ہماری اکثریت کا معاملہ بھی یہی برائیاں عام کر رہی ہیں اور نیکیوں کے لیے رکاوٹ بن رہی ہیں۔ اللہ ہمیں اس منافقانہ روش سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اس رکوع میں مزید فرمائے کہ مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور نیکیوں پھیلاتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، ہمیں نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ عنقریب انہیں جنت میں ابدی گھر عطا فرمائے گا، وہاں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انہیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی، یہی ہے شاندار کامیابی، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ ملیں گی اب اگلے رکوع کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔